مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات کی مشہور کتابوں کے ذریعے انسانی ذہن، سوچ اور رویوں کو سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ذہن کی گہرائیوں، سائنسی سوچ اور خود فہمی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہاں بالکل، اور آج کی جو ہماری نشست ہے اس کا موضوع بظاہر تو بہت عام سا یا ہلکا پھلکا لگتا ہے۔ جی ہاں، مطلب ہم روزانہ ہنستے ہیں، لطیفے سنتے ہیں، لیکن آج ہم جانیں گے کہ یہ جو ہنسی ہے یہ دراصل ہمارے دماغ کے اندر موجود ایک بہت ہی سخت پہرے دار کی عارضی ناکامی کا نام ہے۔ صحیح، وہ پہرے دار جو ہماری ان چھپی ہوئی یا کہہ لیں کہ تاریخ ترین اور ممنوعہ خواہشات کو قید رکھتا ہے، جنہیں ہم باشعور حالت میں قبول نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کی بہت ہی مشہور کتاب جوکس اینڈ دیئر ریلیشن ٹو دی انکانشیس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ 1905 میں لکھی گئی تھی اور فرائڈ کا نام تو خیر نفسیات کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام کامیڈی کی کتاب نہیں ہے۔ رائٹ، مطلب فرائڈ کے نزدیک یہ لطیفہ سنانا یا ہنسنا کوئی وقتی تفریح نہیں ہے، یہ انسانی ذہن کا ایک انتہائی پیچیدہ، ایک چھپا ہوا میکانزم ہے جو ان خواہشات کو بے نقاب کرتا ہے جنہیں ہم معاشرے کے ڈر سے دبا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حصہ اول ہے۔ تو اس لطیفوں کی نفسیاتی سائنس کو شروع کرنے سے پہلے ایک تاریخی تناظر کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ فرائڈ سے پہلے بھی تو بڑے بڑے مفکر اور فلسفی گزرے ہیں، تو کیا کسی نے اس ہنسنے کے عمل پر یا لطیفوں پر کبھی غور نہیں کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پر سوچے ہی نہ؟ دیکھیں، غور تو کیا تھا، جین پال وشر اور لپس جیسے فلسفیوں نے اس پر لکھا ضرور، لیکن ان کا دیکھنے کا زاویہ بہت مختلف اور محدود تھا۔ وہ کیسے؟ وہ لطیفوں کو نہ محض علم جمالیات یعنی آرٹ اور خوبصورتی کے ایک ذیلی حصے کے طور پر دیکھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ صرف الفاظ کا ایک کھیل تھا۔ اچھا، یعنی کوئی سنجیدہ علمی موضوع نہیں سمجھا جاتا تھا اسے؟ بالکل نہیں، ان کے خیال میں یہ ایک بے ضرر سی ذہنی تفریح تھی جس کا مقصد بس دل بہلانا ہے۔ کسی نے بھی اس سے انسانی ذہن کی گہرائی سے نہیں جوڑا تھا۔ تو یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب تمام بڑے مفکر لطیفوں کو محض ایک غیر سنجیدہ مشغلہ سمجھ رہے تھے تو فرائڈ جیسا بندہ جو خوابوں کی تشریح اور ہسٹیریا میں الجھا ہوا تھا، اسے اس پر پوری کتاب لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہاں، یہ واقعی دلچسپ بات ہے۔ کیا لطیفہ سمندر کی سطح پر ابھرنے والا وہ بلبلا ہے جو ہمیں سمندر کی گہرائی کا راز بتاتا ہے؟ اس کا دھیان اس طرف گیا کیسے؟ اس کے پیچھے دراصل ایک واقعہ ہے۔ جب فرائڈ اپنی مشہور کتاب خوابوں کی تشریح پر کام کر رہا تھا، اچھا، تو اس کا ایک بہت قریبی دوست تھا، ولہم فلیز۔ وہ فرائڈ کے مسودے پڑھا کرتا تھا۔ اچھا، تو ایک دن فلیس نے وہ مسودے پڑھ کر کہا کہ تمہارے مریضوں کے جو خواب ہیں ان میں تو مجھے بہت سے لطیفے چھپے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ارے واہ، خوابوں میں لطیفے؟ بالکل، اور اس ایک جملے نے فرائڈ کو چونکا دیا۔ اس نے جب مریضوں کے خوابوں کی ساخت اور معاشرے میں جو لطیفے سنائے جاتے ہیں ان کی ساخت کا آپس میں موازنہ کیا تو ایک بہت بڑی چیز دریافت ہوئی۔ وہ کیا؟ فرائڈ کو اندازہ ہوا کہ جو تکنیک انسانی ذہن رات کو خواب بننے کے لیے استعمال کرتا ہے نا، بالکل وہی ٹیکنیک لطیفوں کے پیچھے بھی کار فرما ہے۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ یعنی ہمارا دماغ جاگتے ہوئے اور دوستوں کی محفل میں ہنسنے کے لیے وہی ٹولز استعمال کر رہا ہے جو رات کے اندھیرے میں غیر ارادی طور پر استعمال کرتا ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی ٹولز، اور اس میں سب سے اہم اوزار ہے چیزوں کو سکیڑنا، یعنی کانڈنسیشن۔ جیسے خواب میں اکثر ہوتا ہے کہ دو مختلف لوگوں کی شکلیں مل کر ایک نئی شکل بن جاتی ہیں۔ صحیح۔ فرائڈ نے ثابت کیا کہ لطیفے میں بھی ہمارا دماغ یہی کام کرتا ہے، اور اس نے کتاب میں ایک جرمن شاعر کی کہانی سے ایک لطیفے کی مثال دی ہے۔ وہ کون سی مثال تھی؟ کہانی میں ایک بہت ہی غریب سا کردار دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی ملاقات ایک بہت بڑے کروڑ پتی بیرن روتھسچائلڈ سے ہوئی، اور وہ بتاتا ہے کہ اس کروڑ پتی نے اس کے ساتھ بالکل برابری کی سطح پر، یعنی ایک فیملیونیر کے طور پر برتاؤ کیا۔ ایک منٹ، فیملیونیر؟
یہ تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. مطلب یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے دو مختلف الفاظ کو آپس میں ٹکرا دیا گیا ہو کسی نے. بالکل، اور فرائیڈ نے یہی تو دریافت کیا تھا. وہ غریب کردار اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ فیملیئر یعنی بے تکلفی سے بات کی، لیکن ذہن میں یہ احساس کمتری بھی تھا کہ سامنے ایک ملینئر کھڑا ہے. تو دماغ نے ان دونوں خیالات کو، ان دونوں جذبوں کو ملا کر ایک نیا لفظ بنا دیا. بالکل، 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں سکیڑ کر فیملیئر بنا دیا. پرانے فلسفی ژان پال نے اسے بڑی ایک شاعرانہ تشبیہ دی تھی کہ مذاق دراصل وہ بھیس بدلا ہوا پادری ہے جو ہر اس جوڑے کی شادی کروا دیتا ہے جس پر رشتہ داروں کو اعتراض ہو. ہاں، یہ بڑی زبردست بات ہے. یعنی دو بالکل مختلف اور بظاہر بے جوڑ چیزوں کو آپس میں جوڑ دینا. فرائیڈ نے اس شاعرانہ بات کو ایک سائنسی حقیقت بنا دیا. صحیح بات ہے. لیکن میری الجھن یہ ہے کہ اس سے ہنسی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مطلب جب کوئی شخص فیملیئر جیسا لفظ سنتا ہے تو دماغ میں ایسا کیا ری ایکشن ہوتا ہے کہ قہقہا نکل جاتا ہے؟ دیکھیں، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور تصور یعنی سینس ان نان سینس کو دیکھنا ہوگا. مطلب بے معنی بات میں چھپا مفہوم. جب ہم کوئی ایسا لفظ سنتے ہیں تو شعوری ذہن کو وہ ایک غلط یا بے معنی لفظ لگتا ہے. یعنی دماغ پہلے تو تھوڑا الجھتا ہے. بالکل، وہ الجھتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے اپنی نفسیاتی توانائی جمع کرتا ہے، ایک طرح کا تناؤ یا ٹینشن پیدا ہوتی ہے. لیکن پھر اچانک سے ایک لمحے میں لاشعور کو اس کی تہہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ارے یہ تو فیملیئر اور ملینئر کو ملا کر بنایا گیا ہے. اچھا، تو وہ جو ٹینشن بنی ہوئی تھی وہ ایک دم سے ریلیز ہو جاتی ہے؟ 100%. اور جو اتنی ساری ذہنی توانائی دماغ نے اکٹھی کی تھی اسے سمجھنے کے لیے، اس کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ اضافی توانائی جائے گی کہاں؟ کہاں جائے گی؟ فرائیڈ کہتا ہے کہ وہ بچ جانے والی توانائی جسمانی طور پر ہنسی یا کہکہے کی صورت میں باہر نکل آتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لطیفہ جتنا مختصر ہو اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے. یعنی اگر ہم کسی لطیفے کو لمبی چوڑی وضاحت کے ساتھ سنائیں تو دماغ آہستہ آہستہ توانائی خرچ کرتا رہے گا اور وہ اچانک والا دھماکہ یا ہنسی نہیں آئے گی. بالکل یہی بات ہے. دماغ کو تو شارٹ کٹ پسند ہے. مختصر بات سے اس کی توانائی بچتی ہے اور وہ بچی ہوئی توانائی ہی ہنسی بنتی ہے. صحیح. لیکن چلیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ دماغ نے اپنی توانائی بچائی اور ہم ہنس پڑے. لیکن اگر یہ صرف میرے اپنے دماغ کے اندر کا ایک عمل ہے تو میں اکیلے بیٹھے بیٹھے خود کو لطیفے سنا کر کیوں نہیں ہنستا؟ یہ بہت گہری بات پوچھی آپ نے. مطلب انسان کو ایک لطیفہ سنانے کے لیے ہمیشہ ایک تیسرے شخص کی یا سامع کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہی تو اس کتاب کا ایک بڑا اہم موڑ ہے. یہاں فرائیڈ عام کامیڈی اور لطیفے یعنی دا کامک اور دا جوک کے درمیان ایک بہت ہی واضح فرق بیان کرتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، کامیڈی کا تجربہ انسان اکیلے کر سکتا ہے. فرض کریں آپ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں اور کوئی راہگیر کیلے کے چھلکے پر پھسل کر گر جاتا ہے. آپ کو بے ساختہ ہنسی آئے گی. ہاں، بالکل آئے گی. اس کے لیے مجھے کسی اور کی ضرورت تو نہیں ہے. صحیح. لیکن ایک لطیفہ جس کی بنیاد الفاظ کی کاریگری اور خیالات پر ہو، وہ اکیلے وجود میں نہیں آ سکتا. کوئی بھی انسان اپنے ہی بنائے ہوئے لطیفے پر اکیلے میں اس طرح کہکا نہیں لگا سکتا جب تک وہ کسی اور کو نہ سنائے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لطیفہ دراصل ایک اکیلے انسان کا تجربہ ہے ہی نہیں، یہ ایک خالص سماجی لین دین یعنی ایک سوشل انٹریکشن ہے. بالکل. لوگ ایک دوسرے کو لطیفے اس لیے سناتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن کا جو نامکمل نفسیاتی عمل ہے اسے پورا ہونے کے لیے دوسرے شخص کی ہنسی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو یہ ایک طرح کی ادھار لی گئی ہنسی ہو گئی. جی، فرائیڈ اسے بوروڈ لافٹر ہی کہتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ ایک لطیفہ بناتے ہیں، خاص طور پر کوئی ایسا جس میں کوئی بغاوت یا تنقید ہو، تو آپ کے اپنے ذہن کا جو پہرے دار ہے نا، وہ آپ کو اس پر کھل کر ہنسنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ سوچ غیر اخلاقی ہے یا سماج کے خلاف ہے تو تم نہیں ہنس سکتے. رائٹ؟ بالکل. تو پھر لطیفہ سنانے والا وہ لطیفہ کسی دوسرے شخص کو سناتا ہے. جب وہ دوسرا شخص سن کر ہنستا ہے تو سنانے والا دراصل اس کی ہنسی کے ذریعے اپنے ہی لطیفے پر ہنسنے کا جواز حاصل کر لیتا ہے. ارے واہ! یہ سماجک تعلق لطیفے کو ایک انتہائی طاقتور ہتھیار بنا دیتا ہے پھر تو. اور یہی ہتھیار فرائیڈ کی تھیوری کا سب سے خطرناک اور دلچسپ حصہ ہے.
اور یہیں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لاشعور کے کردار کی طرف۔ بالکل۔ یہ جو آپ نے پہرے دار کا ذکر کیا کہ وہ ہمیں ہنسنے نہیں دیتا، تو کیا بعض لطیفے اتنی فوری ہنسی اس لیے پیدا کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری کسی ایسی اندرونی بات کو باہر لے آتے ہیں جسے ہم چھپانا چاہتے ہیں؟ 100% ایسا ہی ہوتا ہے۔ مطلب میں اسے ایک ٹروجن ہارس کی طرح دیکھ رہا ہوں، جیسے ایک لکڑی کا گھوڑا تھا جسے دشمن کے قلعے میں داخل کرنے کے لیے تحفے کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن اس کے اندر جنگجو چھپے تھے۔ کیا لطیفے بھی ذہن کے پہرے داروں کو چکما دے کر قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں؟ یہ ٹروجن ہارس کی تشبیہ یہاں بہت ہی پرفیکٹ بیٹھتی ہے۔ فرائیڈ نے اس چیز کو رجحان ساز لطیفوں یعنی ٹینڈنشس جوکس کے نام سے سمجھایا ہے۔ اچھا، یہ رجحان ساز لطیفے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم معاشرے کا حصہ بنتے ہیں تو ہمیں بہت سی تہذیب اور اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں۔ ہمارے اندر غصہ بھی ہوتا ہے، جنسی خواہشات بھی ہوتی ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن ہم کھلے عام ان کا اظہار نہیں کر سکتے، ورنہ معاشرہ تو ہمیں مسترد کر دے گا۔ بالکل۔ تو ہمارا باشعور ذہن ایک سینسرشپ کا پہرا بٹھا دیتا ہے، ان تمام ممنوعہ خیالات کو لاشعور میں دھکیل دیتا ہے۔ اب رجحان ساز لطیفے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس غصے یا خالش کو ایک مذاق کے پردے میں لپیٹ کر پیش کرتے ہیں۔ تو یعنی وہ پہرے دار وقتی طور پر دھوکہ کھا جاتا ہے؟ جی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو محض ایک غیر سنجیدہ الفاظ کا کھیل ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں، اور اسے باہر آنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ کیا فرائیڈ نے اس کی کوئی مثال دی ہے کتاب میں؟ ہاں، اس وقت کے معاشرے میں شادی کروانے والے جو دلال یا میرج بروکرز ہوتے تھے، ان کے حوالے سے فرائیڈ نے بڑی دلچسپ مثال دی ہے۔ بتائیے۔ ایک لطیفے میں دلہا دلال سے شکایت کرتا ہے کہ یار، جو لڑکی تم نے مجھے دکھائی ہے وہ تو بہت چھوٹی اور بونی سی ہے۔ تو دلال فوراً کہتا ہے، فکر مت کرو، شادی کے بعد وہ بڑی ہو جائے گی۔ اچھا، پھر دلہا کہتا ہے، لیکن وہ تو بدصورت بھی بہت ہے۔ تو دلال کہتا ہے، ارے تو یہ تو اور بھی اچھا ہے، وہ ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی، کوئی اسے چرا کر نہیں لے جائے گا۔ دیکھا جائے تو اس لطیفے کے اندر تو ایک بہت گہری تلخی ہے، مطلب ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ یہی تو فرائیڈ کا نقطہ ہے۔ بظاہر یہ ایک مذاق ہے اور اس کی بے تکی منطق پر ہنسی آتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ان شادیوں کے کھوکھلے پن، دلالوں کے جھوٹ اور معاشرے کی تلخ حقیقت پر ایک ظالمانہ تنقید ہے۔ تو اگر کوئی شخص اسے سیدھے الفاظ میں تنقید کرے تو ظاہر ہے لوگ ناراض ہوں گے، پہرے دار بھی اسے روک دے گا۔ بالکل، لیکن جب یہ ٹروجن ہارس بن کر آیا تو سب ہنس پڑے، پہرے دار غافل ہو گیا، اور وہ ہماری دبی ہوئی تنقید ایک زوردار کہکہے کی صورت میں تسکین پا گئی۔ یہ واقعی لاشعور کی ایک زبردست حکمت عملی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یوں ہی کسی بے ضرر چیز پر نہیں ہنستے، اس ہنسی کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اور اس میں فرائیڈ توانائی کی بچت والی بات کو دوبارہ لاتا ہے۔ لاشعور میں ان خیالات کو دبا کر رکھنے کے لیے پہرے دار کو مسلسل توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک بڑا تھکا دینے والا کام ہے۔ ہاں، ظاہر ہے ہر وقت کسی چیز کو دبا کر رکھنا آسان تو نہیں۔ تو جب آپ کوئی ایسا لطیفہ سنتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے ان خیالات کو دبانے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، انہیں باہر آنے کا راستہ مل گیا ہوتا ہے، تو وہ توانائی جو برسوں سے انہیں دبانے پر خرچ ہو رہی تھی وہ اچانک آزاد ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو اچانک آزادی ہے وہ کہکہا بن جاتی ہے۔ بالکل، توانائی کا یہی بے پناہ اخراج جسم میں شدید ہنسی پیدا کرتا ہے۔ جتنی شدت سے سوچ کو دبایا گیا ہوگا، لطیفے پر ہنسی بھی اتنی ہی زوردار آئے گی۔ اس ساری بحث سے ایک اور خیال بھی ذہن میں آ رہا ہے۔ کیا لطیفہ ہمیں کچھ لمحوں کے لیے دوبارہ بچہ نہیں بنا دیتا؟ بچہ؟ وہ کیسے؟ مطلب کیونکہ بچپن وہ دور ہوتا ہے جب ہمارے ذہن پر معاشرتی اخلاقیات یا منطق کی اتنی پابندیاں نہیں ہوتی، کوئی پہرے دار نہیں ہوتا۔ بچے تو بے تکی باتوں پر ہنستے ہیں، الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ہاں بالکل، فرائیڈ کا بھی یہی ماننا ہے۔ وہ اس سے ریگریشن یا بچپن کی طرف عارضی واپسی کہتا ہے۔ جب ہماری عقل اور منطق کام کر کر کے تھک جاتی ہے تو ہمارا لاشعور لطیفے کے ذریعے بغاوت کر دیتا ہے۔ یعنی وہ کچھ دیر کے لیے اس منطق کی چھٹی کروا دیتا ہے؟ بالکل، وہ انسان کو دوبارہ الفاظ کے ساتھ کھلونوں کی طرح کھیلنے کی آزادی دیتا ہے، اور یہ ہماری ذہنی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ اس باشعور زندگی کا بوجھ تو انسان کو پاگل کر دے۔ واقعی
انسانی ذہن کے اس پوشیدہ نظام کی گہرائی واقعی دنگ کر دینے والی ہے۔ کس طرح ایک چھوٹا سا جملہ یا چند الفاظ کا ہیر پھیر ہمارے اندر چلنے والی ایک بڑی نفسیاتی جنگ کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس پوری فکری گفتگو کا اگر ہم ایک پراثر خلاصہ نکالیں تو وہ یہی بنتا ہے کہ زندگی میں ایک بظاہر معمولی سی ہنسی یا کسی محفل میں لگنے والا ایک کہا دراصل ہمارے ذہن کی ان گہری اور تاریک تہوں کا پتہ دیتا ہے جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں خود سے بھی چھپائے رکھتے ہیں۔ انسانی ہنسی محض خوشی کا نام نہیں، بلکہ ان انکہی داستانوں کا بے ساختہ اظہار ہے جو سیدھے لفظوں میں شاید کبھی ادا نہ کی جا سکیں۔ بالکل۔ تو اس نشست کے اختتام پر میں انہوں کے لیے ایک فکری سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگلی بار جب آپ کسی لطیفے پر بے ساختہ کہا لگائیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر ضرور سوچیے گا کہ کیا واقعی آپ صرف ان الفاظ پر ہنسے ہیں یا آپ کے لاشعور نے کسی ایسی سچائی کا اعتراف کر لیا ہے جسے آپ کا باشعور ذہن ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ کیا اس لمحے میں واقعی پہرے دار سو گیا تھا؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم فرائیڈ کے سب سے دلچسپ موضوع دی ٹیکنیک آف جوکس پر بات کریں گے، جہاں ہم جانیں گے کہ الفاظ، جملے اور زبان کی چھوٹی تبدیلیاں انسانی ذہن میں ہنسی اور لطف کیسے پیدا کرتی ہیں۔ ہنسی بھی نا ایک انتہائی پر اسرار رد عمل ہے۔ مطلب آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، کسی نے کوئی ایک عام سی بات کہی، ایک جملہ بولا اور اچانک پورے کمرے میں قہقہے گونجنے لگتے ہیں۔ بالکل، ایک بے ساختہ قہقہا بلند ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر اسی بات کو بالکل انہی خیالات اور اسی مفہوم کے ساتھ محض چند الفاظ بدل کر بولا جائے تو وہ ہنسی مکمل طور پہ غائب ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، مفہوم وہی رہتا ہے، لیکن وہ جو ایک جادو تھا نا، وہ پورا اسرار کشش جو ہنسی کا باعث بنی تھی، وہ اچانک دم توڑ دیتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی یہ انسانی ذہن کا ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ بالکل، اور پچھلی حصے میں جب ہم نے سیگمنڈ فرائیڈ کے نظریات کو کھنگالا تھا تو یہی عقدہ کھلا تھا کہ فرائیڈ نے جوکس یعنی لطیفوں کی اتنی اہمیت کیوں بیان کی ہے۔ رائٹ، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جوکس اور انسانی انکانشس کا آپس میں کتنا گہرا اور خفیہ تعلق ہے۔ ہاں، اور یہ بھی کہ ہیومر یا مزاح کی جو سائیکولوجیکل ویلیو ہے وہ محض تفریح نہیں ہے۔ مطلب یہ ان دبے ہوئے تاریک اور ممنوع خیالات کو باہر نکالنے کا ایک محفوظ راستہ ہے جن پر ہمارے باشعور دماغ نے سخت پہرے بٹھا رکھے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج ہم اس سیریز کے حصہ 2 میں داخل ہو رہے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ مرحلہ ہے۔ جی ہاں، اور اس گہرے مطالعے کا مقصد دراصل فرائیڈ کی کتاب جوکس اینڈ دیئر ریلیشن ٹو دی انکانشس کے حصہ 2 کے ذریعے لینگویج سائیکالوجی کی ہڈن میکینکس کو سمجھنا ہے۔ یعنی زبان کی نفسیات اور اس کی وہ پوشیدہ میکینکس جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی ہیں۔ رائٹ، تو آئیے اس سفر کا آغاز اس بنیادی سوال سے کرتے ہیں کہ ایک لطیفہ یا جوک دراصل بنتا کیسے ہے، اس کی ٹیکنیک کیا ہے؟ دیکھیں، فرائیڈ جب لطیفے کی ساخت کا تجزیہ کرتا ہے نا تو وہ اس نظریے کو یکسر مسترد کر دیتا ہے کہ مزاح محض ایک خیال ہے۔ اچھا، تو پھر اس کے نزدیک مزاح کیا ہے؟ اس کے نزدیک ایک لطیفہ خالصتاً لینگویج مینیپولیشن ہے، یعنی زبان کا ہیر پھیر۔ مطلب زبان کی ساخت یا سٹرکچر خود مزاح پیدا کرتا ہے؟ بالکل، زبان کا سٹرکچر مزاح پیدا کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ ایک لطیفے کا باریک بینی سے مشاہدہ کریں تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اس کی ساری طاقت الفاظ کی ایک خاص ترتیب میں قید ہوتی ہے۔ ہاں، اسی لیے شاید جب ہم کسی بہت مزاحیہ بات کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اکثر اپنا سارا اثر کھو دیتی ہے۔ رائٹ، کیونکہ ترجمہ خیال کو تو منتقل کر دیتا ہے، لیکن وہ مخصوص صوتی آہنگ، الفاظ کا ٹکراؤ، وہ وہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، فرائیڈ یہی تو ثابت کرتا ہے کہ ہنسی اس خیال میں نہیں تھی بلکہ ان مخصوص الفاظ کے خول میں چھپی تھی۔ یہ بات نا مجھے ایک حساس ریاضیاتی مساوات یعنی میتھمیٹیکل ایکویشن کی طرح لگتی ہے۔ کیسے؟ تھوڑا اس کو مزید کھولیں۔ مطلب ایک ایسی ایکویشن جہاں اگر آپ ایک ویریبل کو ذرا سا بھی چھیڑ دیں یا اس کی جگہ کوئی اور عدد رکھ دیں تو پورا نتیجہ 0 ہو جاتا ہے۔ لطیفہ بھی شاید ایک ایسی ہی نازک عمارت ہے۔ واہ، بہت زبردست مثال ہے۔ ایک اینٹ کھسکی، ایک مترادف لفظ استعمال ہوا
اور وہ کہا جو ذہن کے اندر بن رہا تھا وہیں دم توڑ گیا۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے، اگر مجاز صرف الفاظ کی مخصوص ترتیب کا نام ہے تو کیا ہمارا ذہن ہڈن پیٹرنز تلاش کرتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے اور اس کا جواب ہے ہاں۔ دماغ کی ساخت ہی اس کا سب سے بڑا راز ہے۔ مطلب انسانی ذہن لاشعوری طور پر ہر وقت پیٹرنز کی تلاش میں رہتا ہے؟ بالکل، انسانی ذہن پیٹرنز کی تلاش میں سرگردان رہنے والی ایک پیچیدہ مشین ہے۔ وہ عام گفتگو میں ایک سیدھے راستے پر چلنے کا عادی ہوتا ہے، جہاں ہر لفظ اپنے متوقع معنی کے ساتھ آتا ہے۔ اور جب کوئی لطیفہ اس متوقع پیٹرن کو توڑتا ہے تو اسے ایک جھٹکا لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ فرائڈ اس لیے کہتا ہے کہ لطیفہ بنانے کی ٹیکنیک دراصل زبان کو اس کے عام اور سیدھے راستے سے ہٹا کر ایک نیا غیر متوقع راستہ دینے کا فن ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا لسانی دھوکہ ہے جو دماغ کو اچانک ایک نئی سمت میں دھکیل دیتا ہے۔ 100% درست۔ اور اسی لسانی دھوکے یا زبان کے ہیر پھیر کا سب سے طاقتور ہتھیار جو فرائڈ بیان کرتا ہے وہ ہے کنڈنسیشن۔ کنڈنسیشن یعنی الفاظ کا انضمام، مختلف خیالات کو دبا کر ایک چھوٹی سی جگہ میں سمیٹ دینا۔ بالکل۔ فرائڈ کا ماننا ہے کہ مزاح کی جان ہی اس اختصار اور کمپریشن میں ہے۔ مطلب جملے جتنے مختصر ہوں گے ان کا اثر اتنا ہی گہرا اور حیران کن ہوگا۔ ہاں، کیونکہ فرائڈ کے مطابق اختصار ہی مزاح کی اصل طاقت ہے۔ لیکن یہ کمپریشن کام کیسے کرتا ہے؟ اسے کسی مثال کے بغیر سمجھنا تھوڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ چلیں اسے ایک مشہور مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرائڈ نے ہائنک ہائن کی ایک کہانی کا حوالہ دیا ہے جس میں ایک غریب شخص کا لطیفہ شامل ہے۔ اچھا، ہائنک ہائن کا وہ مشہور لطیفہ؟ جی، اس میں ایک انتہائی معمولی حیثیت کا شخص بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ اس کی ملاقات مشہور کروڑ پتی بیرن روتھسچائلڈ سے ہوئی۔ رائٹ، اور وہ غریب شخص کہتا ہے کہ روتھسچائلڈ نے اس کے ساتھ بالکل برابری کی سطح پر انتہائی بے تکلفی سے ملاقات کی۔ بالکل، اور وہ اس کے لیے ایک عجیب سا لفظ استعمال کرتا ہے، فیملیونیرلی، یعنی فیملیونیرلی۔ فیملیونیرلی؟ یہ تو لغت کا کوئی لفظ نہیں لگ رہا۔ نہیں رہنا، یہ دراصل دو الفاظ، فیملیئرلی یعنی بے تکلفی سے اور ملینئر یعنی کروڑ پتی، ان دونوں کو آپس میں جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا پش بیک دینا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ محض ایک زبانی غلطی ہو؟ مطلب ایک عام سا ٹائپو یا سلپ آف دا ٹنگ؟ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ کہیں ہم اس میں زیادہ ہی گہرائی تو نہیں تلاش کر رہے۔ ہاں نا، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ میمز میں بھی تو الفاظ غلط لکھے ہوتے ہیں اور لوگ بس اس بیوقوفی پر ہنس پڑتے۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہر غلط جوڑے لفظ کے پیچھے لاشعور کی کوئی پیچیدہ سازش ہو؟ آپ کا اختلاف اپنی جگہ بچا ہے، لیکن نفسیاتی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ فرائڈ واضح کرتا ہے کہ زبان کی یہ تبدیلیاں بے مقصد نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا اس غریب شخص کا؟ اگر اس کا پوسٹ مارٹم کریں تو وہ شخص دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ روتھسچائلڈ مجھ سے بے تکلفی سے تو ملا، لیکن بس اتنی ہی بے تکلفی سے جتنی ایک کروڑ پتی شخص کسی غریب سے کر سکتا ہے۔ اوہ، مطلب اس میں اس غریب کا فخر بھی ہے اور ساتھ ہی وہ تلخ احساس کمتری اور معاشرتی تفریق۔ ایگزیکٹلی۔ اب سوچیں اگر یہ پوری بات سیدھے الفاظ میں کہی جاتی تو یہ کتنا سنجیدہ اور تلخ بیان ہوتا، اس میں کوئی مذاق نہ ہوتا۔ بالکل، یہ تو ایک دکھ بھری داستان لگتی۔ لیکن لاشعور نے یہاں ایک زبردست مداخلت کی۔ اس نے ان تمام متضاد اور تلخ احساسات کو ایک شدید دباؤ کے تحت سمیٹا اور ایک نیا بظاہر بے ضرر سا لفظ گھڑ لیا، فیملیونیرلی۔ واہ، یہ تشریح تو اسے بالکل ایک کمپیوٹر کی زپ فائل بنا دیتی ہے۔ ایک زپ فائل؟ یہ بہت دلچسپ انالوجی ہے، اسے تھوڑا سمجھائیں۔ دیکھیں، جب ہم کسی بہت بڑے اور پیچیدہ ڈیٹا کو کمپریس کر کے ایک زپ فائل بناتے ہیں تو وہ بظاہر بہت چھوٹی سی جگہ لیتی ہے نا؟ ہاں بالکل۔ تو یہ نیا بننے والا لفظ بھی ایسی ہی ایک پوشیدہ زپ فائل ہے۔ جب یہ ادا ہوتا ہے تو سننے والے کا باشعور دماغ ایک لمحے کے لیے رکتا ہے۔ رائٹ، وہ اس کی عجیب ساخت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ ابھی سمجھ ہی رہا ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارا لاشعور فوراً اس فائل کو ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے۔ پلک جھپکتے ہی وہ سارا چھپا ہوا طنز اور تلخی ذہن میں پھیل جاتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ ایکسٹریکٹ ہونے کا جو اچانک عمل ہے، شعور کو بائی پاس کر کے
یہی وہ جھٹکا ہے جو بے ساختہ ہنسی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور پھر جب ذہن الفاظ کو اس طرح سمیٹنا سیکھ جاتا ہے تو وہ ان کی آوازوں اور ساخت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، جسے ہم ورڈ پلے کہتے ہیں۔ بالکل، کنڈنسیشن کے بعد ہم سیدھا ورڈ پلے کی طرف آتے ہیں۔ اس میں الفاظ کی ساؤنڈ سملیرٹی اور ان کے واولز میں معمولی رد و بدل شامل ہوتا ہے۔ مطلب ایک لفظ کی آواز کو استعمال کر کے بالکل مختلف معنی پیدا کر دینا۔ ہاں، اور یہ مذاق کی بہت قدیم ٹیکنیک ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پوری شدت سے میرے ذہن میں ابھرتا ہے، کیوں بعض لفظ ہمیں فوراً ہنسا دیتے ہیں؟ وہ کون سا ارتقائی میکینزم ہے جو محض آواز کی مشابہت پر ہمیں ہنسنے پر مجبور کرتا ہے؟ اس حیرت اور سرپرائز کی جو بنیاد ہے نا، اسے فرائیڈ نے ایک بہت دلچسپ نام دیا ہے، اکانومی آف سائیکیکل ایکسپینڈیچر۔ ذہنی توانائی کی بچت۔ ہاں، یہ تو بظاہر معاشیات کی اصطلاح لگ رہی ہے۔ لگتی ہے، لیکن اس کی نفسیاتی جڑیں بہت گہری ہیں۔ دیکھیں، انسان کا باشعور دماغ خیالات کو منظم رکھنے اور منطق کو برقرار رکھنے پر ہر وقت ایک خاص توانائی خرچ کرتا ہے۔ مطلب شعور ایک سخت پہرے دار ہے جسے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی لطیفہ ساؤنڈ سملیرٹی کا استعمال کرتا ہے تو وہ ذہن کو ایک غیر متوقع شارٹ کٹ فراہم کر دیتا ہے۔ تو دماغ کو وہ تھکا دینے والا طویل منطقی راستہ طے نہیں کرنا پڑتا۔ بالکل، اسے دو مختلف خیالات کو جوڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ مطلب ذہن کو اچانک ایک چور دروازہ مل جاتا ہے، جو کام شعور کو محنت سے کرنا تھا وہ آواز کے سہارے پل بھر میں ہو گیا۔ اسی طرح الفاظ کی مشابہت ذہن کو سیدھی چھلانگ لگانے کا موقع دیتی ہے، اور اس سے دماغ کے اندر ایک خوشگوار شارٹ سرکٹ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ ذہنی توانائی جو شعور نے پہرے داری کے لیے جمع کی تھی وہ بچ جاتی ہے۔ ہاں، وہ اچانک فالتو ہو جاتی ہے، اسے خرچ ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔ فرائیڈ کے مطابق یہی فالتو توانائی ہنسی کے قہقہے کی صورت میں انسانی جسم سے خارج ہوتی ہے۔ واہ، یعنی ذہن نے محنت بچائی اور اس بچت کا انعام اس نے خود کو ہنسی کی صورت میں دے دیا۔ یہ ارتقائی نقطہ نظر تو ہنسی کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، ہنسی محض خوشی نہیں بلکہ بچائی گئی توانائی کا اخراج ہے۔ رائٹ۔ اب اگر الفاظ کی آوازوں کے اس کھیل سے بات ذرا آگے بڑھائی جائے تو ہم ڈبل میننگز کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، جہاں ایک لفظ بے وقت دو بالکل مختلف مفہوم سنبھالے ہوتا ہے۔ دوہرے معنی واقعی مذاق کا ایک انتہائی طاقتور ہتھیار ہے۔ ایک لفظ میں کئی پرتیں چھپی ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک سیدھا سادہ لفظی مطلب ہوتا ہے جو فوراً سمجھ آ جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک استعاراتی یا پوشیدہ تنقیدی معنی چھپا ہوتا ہے۔ جی، لطیفہ سنانے والا ایک ایسا معصوم سا لفظ چنتا ہے جسے شعور کا پہرے دار آسانی سے گزرنے دے، لیکن اس کے اندر ایک دوسرا مطلب گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک بصری دھوکے یا آپٹیکل ایلوژن کی مثال آ رہی ہے، جیسے ایک ہی تصویر میں کبھی بطخ نظر آتی ہے اور کبھی خرگوش۔ ذہن ایک ہی لفظ پر قلا بازی کھاتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، اور اگر میں اس میں ایک اور تشبیہ کا اضافہ کروں تو یہ بالکل ایک سمگلر کے بریف کیس کی طرح ہے۔ اچھا، سمگلر کا بریف کیس؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، کسٹم کا آفیسر جو کہ ہمارا شعور ہے، وہ بریف کیس کو کھول کر دیکھتا ہے۔ اسے اوپر والے خانے میں صرف عام کپڑے نظر آتے ہیں، جو کہ لفظ کا ظاہری اور معصوم مفہوم ہے۔ بالکل، وہ مطمئن ہو کر اسے کلیئر کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بریف کیس سرحد پار کرتا ہے، لاشعور اس کا خفیہ خانہ کھول لیتا ہے۔ اوہ، جس میں وہ ممنوع یا تنقیدی سامان یعنی لطیفے کا اصل مفہوم چھپا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سڈن ریئلائزیشن ہے کہ بریف کیس میں اصل چیز کیا تھی، یہ ذہن میں کیسی کیفیت پیدا کرتا ہے؟ یہ سڈن ریئلائزیشن کا لمحہ ذہن کے لیے خالص حیرت اور لذت کا لمحہ ہوتا ہے۔ فرائیڈ نے اس پر ایک مشہور فرانسیسی لطیفے کا حوالہ دیا ہے ڈریفس کے کیس کے دوران۔ ہاں، وہ لڑکی کی معصومیت والا لطیفہ۔ جی، جب کسی نے کہا تھا کہ یہ لڑکی مجھے ڈریفس کی یاد دلاتی ہے، فوج اس کی معصومیت پر یقین نہیں رکھتی۔ رائٹ، یہاں معصومیت کا لفظ دوہرے معنی کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ظاہری مفہوم غداری کے الزام سے بریت ہے، لیکن چھپے ہوئے خانے میں اشارہ لڑکی کی جنسی معصومیت کی طرف ہے۔ ایگزیکٹلی، ذہن فوراً ایک سیاسی طنز سے ایک ذاتی طنز کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہی اچانک چھلانگ ہنسی کو جنم دیتی ہے۔ اس مقام پر گفتگو نہ ایک بہت گہرے موڑ پر آ گئی ہے۔ یہ تمام لفظی کرتب، دوہرے معنی، ہڈن میننگز آخر ہمیں اندرونی طور پر اتنی خوشی کیوں دیتے ہیں؟
یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ہاں، مطلب لاشعور یا انکانشیس مائنڈ اس ایمبیگوٹی سے اتنا شدید لطف اندوز کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں انسانی ذہن کے بچپن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ لاشعور کا اس ایمبیگوٹی سے لطف اندوز ہونا دراصل بچپن کی آزادی کی طرف واپسی کا سفر ہے۔ بچپن کی آزادی؟ یعنی جب ایک بچہ بولنا سیکھتا ہے اور الفاظ کے ساتھ کھیلتا ہے؟ بالکل، وہ بے معنی الٹے سیدھے الفاظ بنا کر کہہ لگاتا ہے۔ اس وقت اس کے ذہن پر منطق کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، زبان اس کے لیے صرف ایک کھلونا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ معاشرہ اور تعلیم مل کر اس بچے کے دماغ میں ایک سخت گیر پہرے دار بٹھا دیتے ہیں۔ ایک ایسا شعور جو اسے بار بار ٹوکتا ہے، بتاتا ہے کہ کیا منطقی ہے اور کیا کہنا ممنوع ہے۔ وہ بچپن کی کھلی آزادی شعور کی سختیوں میں جکڑی جاتی ہے۔ رائٹ، اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ایسا لطیفہ سامنے آتا ہے جس میں الفاظ کے ساتھ کھیلا گیا ہو تو وہ لاشعور کے لیے ایک زبردست دعوت ہوتی ہے۔ تو لاشعور ان لفظی کرتبوں کے ذریعے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح شعور کے اس سخت پہرے دار کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ اس کے لیے اسی بچپن کی آزادی کی عارضی واپسی ہے جہاں منطق کا بوجھ نہیں تھا۔ یہ ابہام سے ملنے والی لذت دراصل بغاوت کی ایک محفوظ شکل ہے۔ اس ساری بحث کے بعد ایک بہت ہی فکر انگیز سوال جنم لیتا ہے، کیا ہیومر صرف لینگویج ہے یا انکانشیس انٹیلیجنس؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب کیا لطیفہ محض چند الفاظ کی جادوگری تک محدود ہے یا اس کے پیچھے لاشعور کی ایک پیچیدہ اور حیران کن ذہانت کار فرما ہے؟ فرائیڈ کا پورا کام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعی طور پر انکانشیس انٹیلیجنس ہے، لاشعوری ذہانت ہے۔ یعنی یہ کوئی اتفاق نہیں ہے؟ بالکل نہیں، انسانی لاشعور اس قدر ذہین اور حساب کتاب رکھنے والا ہے کہ وہ شعور کی تمام اخلاقی پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود اپنا پیغام پہنچانے کا راستہ نکال لیتا ہے۔ مطلب وہ زبان کی ساخت کو، دوہرے معنوں اور کنڈنسیشن کو ایک اوزار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ شعور سمجھتا ہے کہ وہ کنٹرول میں ہے، لیکن لاشعور اپنی بات بھی کہہ جاتا ہے اور توانائی بھی رہا کروا لیتا ہے۔ بالکل، یہ لاشعور کی فتح ہے۔ یہ واقعی انسانی نفسیات کا ایک حیران کن پہلو ہے۔ آج کے اس مطالعے میں ہم نے لینگویج سائیکالوجی اور لاشعور کے پوشیدہ میکانزم کو سمجھا۔ یہ واضح ہو گیا کہ فرائیڈ کے نزدیک ایک بہترین لطیفہ دراصل دو آقاؤں کی بے وقت خدمت کرتا ہے، شعور اور لاشعور دونوں کی۔ جی ہاں، ایک طرف یہ شعور کی تسلی کے لیے منطق کا ناٹک رچتا ہے اور دوسری طرف انتہائی مہارت سے لاشعور کی گہری خواہشات کو رہائی دلا دیتا ہے۔ اور دماغ اس دھوکے سے ملنے والے جھٹکے سے بھرپور لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کی اس نشست کو ختم کریں، سامعین کے لیے ایک فکر انگیز خیال چھوڑے جا رہی ہوں۔ اگر انسانی لاشعور لطیفوں کے ذریعے ہمیں ہنسانے کے لیے الفاظ کے ہیر پھیر کی اتنی اعلیٰ ذہانت استعمال کر سکتا ہے، تو پھر آگے کیا؟ تو پھر ذرا سوچئے، جب روزمرہ کی زندگی میں نادانستہ طور پر کوئی غلط لفظ منہ سے پھسل جاتا ہے جسے ہم سلپس آف دی ٹنگ کہتے ہیں، تو کیا وہ محض ایک حادثہ ہوتا ہے یا پھر ان پھسلتے الفاظ کے پردے میں بھی لاشعور کوئی ایسا ہی اسمگلر کا بریف کیس سرحد پار کروا رہا ہوتا ہے؟ واہ، کیا وہ ہمیں کوئی اہم سچ بتانے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ بالکل، کوئی ایسا تاریک سچ جسے شعور نے دبانے کی قسم کھا رکھی ہو۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری عام گفتگو کو دیکھنے کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ واقعی ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ اگلے حصے میں ہم فرائیڈ کے مطابق ہیومر کے سائیکولوجیکل موٹیوز، سوشل بیہیویئر اور ہڈن ایموشنل ریلیز پر بات کریں گے۔ تو پچھلے حصے میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے فرائیڈ کے مطابق لطیفوں کی ٹیکنیک پر کافی تفصیلی بات کی تھی، یعنی کنڈنسیشن، لفظی ہیر پھیر، پوشیدہ معنی اور لسانی حیرت پر بات کی گئی تھی کہ کس طرح دماغ الفاظ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ جی، وہ سب تو بیسک میکانزم تھا، یعنی وہ پرزے تھے جن سے کوئی لطیفہ تخلیق ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب ہم اس سیریز کے حصہ سوم میں داخل ہو رہے ہیں، اور پچھلے حصے میں ہم نے یہ تو جان لیا کہ لطیفے کیسے بنتے ہیں، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم انہیں کیوں بناتے ہیں؟
یہیں سے فرائیڈ کی اصل نفسیاتی بصیرت سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، فرائیڈ لطیفوں کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک تو وہ جو بالکل معصوم لطیفے ہوتے ہیں، یعنی جن میں کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، ان میں ہم بس الفاظ کے ہیر پھیر کا مزہ لیتے ہیں۔ لیکن دوسرے وہ لطیفے ہیں جو مقصد پر مبنی ہوتے ہیں، جنہیں ٹینڈنشس جوکس کہا جاتا ہے، اور یہی وہ لطیفے ہیں جو لوگ اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ اپنے دبے ہوئے جذبات یعنی سپریسڈ ایموشنز کو ظاہر کر سکیں۔ اچھا، تو مطلب یہ جو ہم اپنے جذبات دبا لیتے ہیں وہ لطیفوں کے ذریعے باہر آتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں نا، جب معاشرتی پابندیاں ہمیں کوئی بات براہ راست کہنے سے سختی سے روکتی ہیں تو ہمارا لاشعوری ذہن ایک بالواسطہ راستہ تلاش کرتا ہے۔ وہ ان ممنوعہ یا ٹیبو چیزوں کو نکالنے کے لیے مزاح کا سہارا لیتا ہے۔ یعنی ایک قسم کا اندیکھا سیفٹی والو ہے یہ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اس میں جو دو سب سے بڑے محرکات ہیں وہ ہیں جارحیت اور جنسی توانائی۔ اگریشن اور ہیومر کا تعلق، یہ تھوڑا مزید بتائیے گا۔ مطلب ہم دشمن کو مارنے کے بجائے اس پر ہنستے ہیں؟ ہاں، یہ ایک نفسیاتی غلبہ پانے کی کوشش ہوتی ہے۔ جب ہم کسی پر غصہ ہوتے ہیں لیکن سماجی رکاوٹوں کی وجہ سے اس پر جسمانی حملہ نہیں کر سکتے تو ہم اسے لطیفے میں چھوٹا، کمتر اور مزاحیہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ واہ، یہ تو روزمرہ کی زندگی میں بہت نظر آتا ہے۔ مطلب اگر میں دفتر کی مثال دوں، ورک پلیس ہیومر کی بات کریں، کسی سخت باس کے بارے میں ملازمین کا طنزیہ رویہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص مستقل طور پر طنزیہ سیاسی لطیفے سناتا ہے تو وہ دراصل اپنے اندر کی دبائی ہوئی بغاوت اور غصے کو ایک سیفٹی والو کے ذریعے نکال رہا ہوتا ہے؟ 100% ایسا ہی ہے، کیونکہ سیاسی یا دفتری لطیفوں میں براہ راست غصہ نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے یہ ایک چھپی ہوئی تنقید بن جاتی ہے، ایک ہڈن کرٹیسزم۔ واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ اور یہی معاملہ سیکشول انرجی کے ساتھ بھی ہے۔ فرائیڈ کے مطابق بعض لطیفے اندرونی طور پر انتہائی جارحانہ اور سیکریٹلی آفینسو اسی لیے ہوتے ہیں۔ سماجی رکاوٹیں جنسی جارحیت کو روکتی ہیں تو وہ لطیفے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تاکہ سننے والے کے سامنے ایک خیالی صورتحال یعنی ایک سیف سپیس پیدا کی جا سکے۔ صحیح۔ اس ساری گفتگو سے میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے کہ جی، کیا ہم اکثر مذاق کے پیچھے اپنے اصل جذبات چھپاتے ہیں؟ یعنی جسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اگر لطیفے دراصل ہمارے غصے، جارحانہ یا چھپے ہوئے جذبات کا ہی اظہار ہیں تو پھر ان سے ہمیں خوشی یا لطف یعنی پلیجر کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ہاں، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ منفی جذبات خوشی میں کیسے بدل جاتے ہیں؟ فرائیڈ اسے ذہنی توانائی کی بچت کے نظریے سے سمجھاتا ہے، اکانومی آف سائیکیکل ایکسپینڈیچر۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں غصے، تنقید اور ممنوعہ خیالات کو دبانے کے لیے بہت سی ذہنی توانائی خرچ کرتے ہیں، ایک پہرے دار بٹھا کر رکھتے ہیں دماغ پر۔ صحیح، یعنی سینسر کر رہے ہوتے ہیں خود کو مسلسل۔ جی، تو لطیفہ کیا کرتا ہے؟ لطیفہ ان اندرونی پابندیوں کو، ان انہیبیشنز کو عارضی طور پر اٹھا لیتا ہے، اس پہرے دار کو چکمہ دے دیتا ہے، جس سے دماغ کی وہ توانائی بچ جاتی ہے۔ واہ! اور فرائیڈ کہتا ہے کہ یہی ذہنی توانائی کی بچت دراصل خوشی اور کہکہے کے احساس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مطلب ہم الفاظ پر نہیں ہنس رہے، ہم اس بوجھ کے ہٹنے پر ہنس رہے ہیں۔ تو کیا یہ نفسیاتی پیدائش جو ہے لطیفوں کی، جسے ہم سائیکوجینیسس کہتے ہیں، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے فرائیڈ کی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بچپن سے جڑی ہے، یہ سفر کھیل سے شروع ہوتا ہے، پھر مذاق یعنی جیسٹ، اور پھر لطیفے تک جاتا ہے۔ بچپن میں بے معنی باتوں اور لفظوں سے کھیلنے میں جو خوشی ملتی تھی نا، ہاں، بچے جیسے بیتوکی آوازیں نکالتے ہیں۔ بالکل، بالغ انسان اپنے لاشعور کے ذریعے اس بے معنی پن، اس نان سینس کی آزادی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لطیفوں کے ذریعے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ یعنی جب ہم کسی بیتوکے انٹرنیٹ میم پر ہنستے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، تو ہم بنیادی طور پر اپنے اندر کے اس بچے کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں جو منطق اور عقل کی پابندیوں سے آزاد ہو کر بے معنی چیزوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ہم لمحہ بھر کے لیے وہ بالغ انسان والی پابندیاں اتار پھینکتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن
اگر لطیفے کا اصل مقصد صرف اندرونی ذہنی دباؤ کو کم کرنا اور توانائی بچانا ہے، تو پھر ہم اکیلے میں اپنے بنائے ہوئے لطیفے پر خود کیوں نہیں ہنستے؟ یہ بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ ہاں نا، مطلب ہمیں اسے سنانے کے لیے کسی اور کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیں، فرائیڈ وضاحت کرتا ہے کہ لطیفہ کوئی تنہائی کا کام نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک سماجی عمل ہے، یعنی سوشل پروسیس ہے، اور اس میں 3 افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 افراد؟ وہ کون کون؟ پہلا شخص جو لطیفہ بناتا ہے، دوسرا جس پر لطیفہ بنایا جاتا ہے یعنی ٹارگٹ، اور تیسرا جو اسے سنتا ہے۔ اب جو پہلا شخص ہے وہ اپنے بنائے ہوئے لطیفے پر خود نہیں ہنس سکتا، کیونکہ اس کی ساری ذہنی توانائی اس لطیفے کو تخلیق کرنے اور اپنی اندرونی پابندیوں کو عبور کرنے میں خرچ ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی اس نے محنت کر لی ساری۔ بالکل، اس کے پاس ہنسنے کی توانائی بچی ہی نہیں۔ تو تیسرا شخص یعنی سننے والا، وہ اس خوشی کو بغیر کسی محنت کے مفت حاصل کر لیتا ہے، اسے کوئی ذہنی توانائی خرچ نہیں کرنی پڑتی، اس لیے وہ کھل کر ہنستا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی دوست کے لیے تحفہ خریدیں۔ آپ نے اپنے پیسے یعنی اپنی ذہنی توانائی خرچ کی، لیکن تحفہ وصول کرنے والے کو وہ خوشی بالکل مفت ملی اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر آپ کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ وہی فری رائڈر والا معاملہ ہو گیا نا؟ جی، بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ اور اسی طرح ہیومر جو ہے وہ ہمارے سماجی رشتوں کو، ہماری سوشل بانڈنگ کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گروپ لافٹر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب سننے والے بھی انہی اندرونی پابندیوں کا شکار ہوں جنہیں لطیفے نے توڑا ہے۔ ہاں، وہ ایک مشترکہ احساس ہوتا ہے نا سب کا۔ بالکل، یہ مشترکہ ہنسی انسانی تعلقات کو گہرا کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں اکثر لوگ سچائی کو مذاق کی شکل میں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک چھپا ہوا سچ ہوتا ہے جو سب محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہم نے یہ تو دیکھا کہ لطیفے کس طرح دوسروں پر تنقید کرنے اور دوستوں کو قریب لانے کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ خود ہمارے اپنے اندرونی دکھوں اور تکالیف کے خلاف کیسے ڈھال بنتے ہیں؟ مطلب یہ ایک نفسیاتی دفاعی نظام، سائیکولوجیکل ڈیفنس میکینزم کیسے ہے؟ فرائڈ جب ہیومر کی گہرائی میں جاتا ہے تو وہ اسے جذبات کی بچت کہتا ہے، یعنی اکانومی ان ایکسپینڈیچر اپون فیلنگ۔ جب انسان کو شدید درد، غصہ یا ترس محسوس ہونا چاہیے تو مزاح اس تکلیف دہ صورتحال کو بدل کر خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی وہ درد کو ختم نہیں کر رہا، بس اس کی شکل بدل رہا ہے۔ جی بالکل، اور یہ انسان کی انا، اس کی ایگو کو بلند کرتا ہے۔ انسان مذاق کے ذریعے لاشعوری طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اتنا بڑا اور مضبوط ہوں کہ یہ چھوٹی تکالیف یا حالات مجھے صدمہ نہیں پہنچا سکتے۔ واہ، کیا بات ہے! فرائڈ کے مطابق ہنسی جو ہے وہ ذہنی دباؤ اور کشیدگی کو خارج کرنے کا ایک خودکار طریقہ ہے، ایک آٹومیٹزم ہے جو انسان کو تکلیف سے بچاتا ہے۔ اچھا، یہاں میں 1 منٹ کے لیے آپ کی بات پہ تھوڑا سا پش بیک دینا چاہوں گا۔ جی جی، فرمائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ مشکل ترین حالات میں کالا مزاح یا ڈارک ہیومر استعمال کرتے ہیں جی تو عام طور پر ہم اسے بے حسی سمجھتے ہیں، جی لیکن کیا وہ حقیقت میں صورتحال کو نظر انداز نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ ان کے دماغ کا اپنی بقا کا آخری دفاعی ہتھیار ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک سمجھیں آپ، وہ بے حسی نہیں ہوتی، دماغ کے پاس اس صدمے کو پروسیس کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں بچتا۔ اگر وہ اسے سنجیدگی سے لے تو انسان جذباتی طور پر ٹوٹ سکتا ہے، تو وہ ڈارک ہیومر کے ذریعے خود کو بچاتا ہے۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہیومر کبھی ایموشنل سروائیول ٹول بن جاتا ہے؟ بالکل، انتہائی صدمے کی حالت میں یہ یقینی طور پر ایک ایموشنل سروائیول ٹول ہوتا ہے۔ اور کیا لافٹر واقعی ذہنی دباؤ سے نجات کا سب سے مؤثر طریقہ ہے؟ فرائڈ کے نظریات کو دیکھیں تو اس سے بہتر اور قدرتی طریقہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ ہنسی واقعی اس دباؤ کو ریلیز کر دیتی ہے۔ تو پھر آخر میں ایک ایسا خیال ہے جس پر ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ جی بتائیے۔ اگر ہنسی واقعی ہمارے دبے ہوئے جذبات اور ذہنی تناؤ کو خارج کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے تو ذرا سوچئے اس معاشرے کا کیا بنے گا جو اپنے مذاق کو مکمل طور پر سنسر کر دے اور بے تکے پن پر ہنسنا چھوڑ دے؟ یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہوگی۔ بالکل۔ کیا وہ روکی ہوئی ذہنی توانائی بالآخر حقیقی دنیا میں پرتشدد جاریت کی شکل اختیار نہیں کر لے گی؟ کیونکہ اگر وہ بھاپ سیفٹی وال سے نہیں نکلے گی تو پھر کوکر تو پھٹے گا نا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں ہم سب کو ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ بالکل،
اگلے اور آخری حصے میں ہم فرائیڈ کے سب سے گہرے نظریات، ڈریمز، انکانشس اور ہیومر کے تعلق پر گفتگو کریں گے۔ ہمیں اکثر یہ لگتا ہے کہ ہم لطیفوں پر یا کسی چٹکلے پر صرف اس لیے ہنستے ہیں کیونکہ وہ مزاحیہ ہوتے ہیں۔ مطلب بظاہر یہ ایک بہت سادہ سا عمل لگتا ہے نا؟ بالکل، بظاہر بہت سادہ لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم سگمنڈ فرائیڈ کی بات مانیں تو ہمارا ہر کہا دراصل ہمارے اندر چھپے ہوئے کسی گہرے خوف، غصے یا کسی پرانی شرمندگی کے مرنے کی آواز ہے۔ یعنی ایک ایسی آواز جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے لاشعور نے یا انکانشس نے ایک بار پھر اس معاشرے کے کڑے پہروں کو دھوکہ دے دیا ہے۔ بالکل، اور اس نے کامیابی سے اپنا وہ مدعا بیان کر دیا ہے جسے اگر سیدھے الفاظ میں کہا جاتا تو وہ ایک جرم ہوتا یا کم از کم سماجی طور پر بالکل ناقابل قبول ہوتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مزاح یعنی ہیومر وہ محض ایک تفریح نہیں رہتا، بلکہ وہ انسانی ذہن کی بقا کا ایک انتہائی پیچیدہ اور آپ کہہ سکتے پراسرار سا ہتھیار بن جاتا ہے۔ صحیح، اور اسی ہتھیار کو سمجھنے کے لیے پچھلے کچھ حصوں میں ہم نے ہنسی کے اس پردے کو باقاعدہ چاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ مطلب ہم نے دیکھا کہ لطیفوں کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے، ان میں کون سے پوشیدہ معنی چھپے ہوتے ہیں، اور وہ خوشی کا میکینزم یا پلیجر میکینزم کیسے کام کرتا ہے، اور ساتھ ہی مزاح کی سماجی نفسیات کو بھی سمجھا۔ ہاں، کہ آخر ہنسی سماج میں ہمارے بچاؤ اور لوگوں سے رابطے کا ذریعہ بنتی کیسے ہے۔ تو آج ہم اس سیریز کے آخری اور سب سے اہم حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی، اور آج کا یہ ہمارا جو ڈیپ ڈائیو ہے یہ فرائیڈ کی اس شہرہ آفاق کتاب جوکس اینڈ دیئر ریلیشن ٹو دی انکانشس کے آخری 4 ابواب پر مبنی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں فرائیڈ لطیفوں کو سیدھا ہمارے خوابوں کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیتا ہے نا؟ بالکل۔ ہمارا مقصد آج یہی دیکھنا ہے کہ ایک عام سا چٹکلا کیسے انسانی ذہن کی سب سے تاریک، حساس اور پیچیدہ سرگرمی کی عکاسی کر سکتا ہے۔ مطلب ہم ان میکینزمز کو ڈی کوڈ کریں گے جو ہماری ہنسی کے پیچھے بالکل خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، خواب اور لطیفے، مطلب یہاں تو مجھے ایک بہت واضح تضاد نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، ایک طرف تو ہم جاگ رہے ہیں، محفل میں بیٹھے دوستوں کے ساتھ کہکے لگا رہے ہیں، سب کچھ بہت ہی شعوری اور سماجی سا ہے، اور دوسری طرف ہم گہری نیند میں ہیں، بالکل اکیلے، ایک غیر حقیقی اور خاموش سی دنیا میں۔ صحیح بات ہے۔ تو ان دونوں کا موازنہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی دن اور رات کو ایک ہی چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مطلب فرائیڈ ان دونوں کو کس بنیاد پر آپس میں جوڑ رہا ہے؟ دیکھیں، بظاہر یہ تضاد واقعی بہت بڑا لگتا ہے، لیکن فرائیڈ نے انسانی ذہن کی جس گہرائی میں جا کر ان دونوں کو جوڑا نا، وہ جدید نفسیات میں ایک حیران کن دریافت تھی۔ اچھا، کیا دریافت تھی وہ؟ اس نے یہ دریافت کیا کہ لطیفے اور خواب، ان دونوں کی اگر ہم کمپیوٹر کی زبان میں بات کریں تو ان کی پروگرامنگ لینگویج بالکل ایک جیسی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک جیسی کیسے؟ مطلب یہ کہ ہمارا لاشعور جاگتی حالت میں بھی اور سوتے ہوئے بھی ایک ہی مخصوص طریقے سے کام کرتا ہے، اور وہ طریقہ کار 2 بنیادی اصولوں پر کھڑا ہے۔ ایک ہے خیالات کا انضمام، جسے فرائیڈ کنڈنسیشن کہتا ہے، اور دوسرا ہے ہٹاؤ یا ڈسپلیسمنٹ۔ خیالات کا انضمام، ان تکنیکی اصطلاحات سے تھوڑا باہر نکل کر بات کرتے ہیں۔ انضمام کا سادہ مطلب تو یہی ہوا نا کہ 2 یا 2 سے زیادہ مختلف چیزوں کی کھچڑی پکا دینا۔ ہاں بالکل، آپ اسے کھچڑی پکا دینا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ عمل یعنی یہ کھچڑی پکنا ایک لطیفے میں کیسے ہوتا ہے؟ کوئی ٹھوس سی مثال دے کر سمجھائیں۔ ہاں، فرائیڈ نے اس کو واضح کرنے کے لیے اپنی کتاب میں ہائنرش ہائنے کا ایک بڑا مشہور لطیفہ پیش کیا ہے۔ اس میں ایک کردار ہے ہرش ہیاسنت، جو کہ ایک غریب شخص ہے۔ تو وہ بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑے اور ارب پتی بینکر بیرن روتھسچائلڈ نے اس کے ساتھ بالکل برابری کا اور خاندانی سلوک کیا۔ وہ کہتا ہے، اس نے مجھ سے بالکل فیملیونیئر انداز میں بات کی۔ فیملیونیئر مطلب فیملی اور ملینئر کو جوڑ کر ایک بالکل نیا لفظ بنا دیا گیا؟ یہ بالکل۔ اب ذرا اس غریب کردار کے ذہن کے اندر جھانک کر دیکھیں۔ اس کے اندر ایک طرف تو یہ خوش فہمی ہے کہ اس کے ساتھ فیملی جیسا برتاؤ ہوا،
صحیح. اور دوسری طرف وہ تلخ حقیقت اور ایک طنز بھی چھپا ہے کہ یار وہ شخص ایک ارب پتی ہے، ملینئر ہے، اور یہ جو نام نہاد برابری ہے یہ دراصل ایک دھوکہ ہے۔ ارے واہ! تو مطلب لاشعور نے ان دونوں متضاد خیالات کو لیا، انہیں آپس میں ٹکرایا، ان پر دباؤ ڈالا اور ایک نیا لفظ فیملیونیر تخلیق کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی تو خیالات کا انضمام یا کانڈنسیشن۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خوابوں میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ اچھا، خوابوں میں یہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کبھی خواب میں کسی شخص کو دیکھا ہو لیکن اس کا چہرہ کسی اور کا ہوتا ہے نا؟ اور آواز کسی تیسرے شخص کی ہوتی ہے، اور وہ کام کوئی ایسا کر رہا ہوتا ہے جو کوئی چوتھا بندہ کرتا ہے۔ ہاں، ایسا تو اکثر ہوتا ہے، بہت عجیب سے خواب ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی دراصل آپ کے لاشعور کی طرف سے مختلف خیالات اور علامتوں کا یعنی سمبلز کا ایک انضمام ہی ہوتا ہے۔ سیدھی بات کرنے کے بجائے لاشعور علامتیں استعمال کرتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا لاشعور دراصل ایک ایسے ہوشیار فلم ڈائریکٹر کی طرح ہے جسے معلوم ہے کہ سچائی بہت کڑوی ہے؟ بہت کڑوی اور شاید خطرناک بھی۔ ہاں، خطرناک بھی۔ تو اگر وہ سیدھی طرح معاشرے کے سینسر بورڈ کو اپنی اصلی کہانی دکھائے گا تو ظاہر ہے فلم پر فوراً پابندی لگ جائے گی۔ تو وہ سینسرشپ سے بچنے کے لیے اپنی اصلی کہانی کو خوابوں کی علامتوں اور لطیفوں کے پردے میں چھپا کر پیش کرتا ہے۔ کیا زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور وہ سینسر بورڈ اس ہنسی کی چمک یا ان علامتوں کے دھندلے پن میں وہ اصلی پیغام دیکھ ہی نہیں پاتا۔ مطلب ہم معاشرے کو چکما دے جاتے ہیں۔ جی، اور سینسرشپ کا یہ جو تصور ہے نا، یہ فرائیڈ کے نزدیک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا شعور اور معاشرے کی اخلاقیات وہ سینسر بورڈ ہیں جو ہماری جنسی، جارحانہ یا باغیانہ سوچوں کو سختی سے روک کر رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اور کیونکہ لاشعور ان خیالات کو سیدھے راستے سے باہر نہیں لا سکتا تو وہ شارٹ کٹس یا بالواسطہ راستے تلاش کرتا ہے۔ بالکل، اور وہ راستے خواب اور لطیفے ہیں۔ یہ دونوں ہی دراصل ہماری چھپی ہوئی خواہشات کا بھیس بدلا ہوا اظہار ہیں، یعنی ڈسگائزڈ ایکسپریشن ہے۔ لیکن ٹھہریں، یہاں نا مجھے ایک بہت بڑا منطقی جھول نظر آ رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ لطیفے لاشعور گھڑتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ لاشعور ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سٹینڈ اپ کمیڈینز ہوتے ہیں وہ تو باقاعدہ گھنٹوں بیٹھ کر کاغذ قلم کے ساتھ اپنے لطیفے لکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ وہ ان پر شعوری محنت کرتے ہیں، الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ کہاں پوز لینا ہے، کہاں پنچ لائن مارنی ہے۔ تو پھر یہ لطیفے لاشعور کی پیداوار کیسے ہوئے؟ یہ تو مجھے خالصتاً ایک شعوری اور فکری عمل لگ رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم اور بالکل منطقی اعتراض ہے، لیکن دیکھیں، فرائیڈ یہ نہیں کہتا کہ ایک لطیفے کے جو حتمی الفاظ ہیں، اس کی گرامر یا اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ لاشعور طے کرتا ہے۔ تو پھر لاشعور کیا طے کرتا ہے؟ فرائیڈ کے مطابق ایک لطیفے کی جو بنیاد ہے، یعنی وہ پہلا کلک یا وہ خام خیال جو اچانک ذہن میں آتا ہے اور مزہ پیدا کرتا ہے، وہ شعور میں نہیں بنتا، وہ لاشعور کے اندھیرے میں جنم لیتا ہے۔ اچھا، وہ پروسیس کیا ہوتا ہے، ذرا وہ بتائیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کا شعور کسی مسئلے یا کسی غصے پر غور کر رہا ہوتا ہے، اور اچانک وہ خیال آپ کے تحت الشعور یعنی پری کانشس سے پھسل کر سیدھا لاشعور کی گہری کھائی میں گر جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی سے بحث کر رہے ہوں، کسی تلخ بات کا جواب سوچ رہے ہوں، اور اچانک ذہن ایک سیکنڈ کے لیے بالکل بلینک ہو جائے۔ ہاں، وہی لمحہ، اس تاریک گہرائی میں اس خیال کا ٹکراؤ ہماری بالکل پرانی بچپن جیسی سوچ سے ہوتا ہے، جسے فرائیڈ انفینٹائل تھاٹ کہتا ہے۔ بچپن کی سوچ؟ اس کا لطیفے سے کیا تعلق؟ ذرا یاد کریں نا، بچپن میں جب ہم الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر بے معنی سی آوازیں نکالتے تھے اور بغیر کسی منطق کے ہنستے رہتے تھے۔ ہاں، بچے اکثر ایسا کرتے ہیں۔ تب ہمارے ذہن پر اخلاقیات یا لاجک کا کوئی پہرا نہیں ہوتا تھا، تو لاشعور
اس بالغ اور تلخ خیال کو لیتا ہے، اسے اس پرانے بچگانہ سانچے میں ڈالتا ہے، الفاظ اور معنی کا روپ بدلتا ہے اور پھر اسے بڑی تیزی سے واپس شعور کی سطح پر اچھال دیتا ہے۔ تو کامیڈین شعوری طور پر صرف اس اچھلے ہوئے خام خیال کو پکڑتا ہے اور اسے تراش کر ایک مکمل جملے یا پرفارمنس کی شکل دیتا ہے۔ بالکل۔ تو اصل جو بیج ہے نا، وہ لاشعوری بوتا ہے۔ یعنی وہ تلخ حقیقت کو بچپن کے کھلونوں میں چھپا کر پیش کرتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، لیکن اس سارے عمل پر جو ہمیں ہنسی آتی ہے اس کی سائنس کیا ہے؟ ہنسی کی سائنس؟ میرا مطلب ہے، جب ہم کوئی ایسا لطیفہ سنتے ہیں جو کسی کے بارے میں انتہائی جارحانہ ہے، کسی کی توہین کر رہا ہے، جس پر عام حالات میں تو ہمیں غصہ آنا چاہیے نا، یا اخلاقی طور پر برا لگنا چاہیے، لیکن ہم ہنستے کیوں ہیں؟ دماغ ہنسی کا سگنل کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ ہنسی دراصل وہ رشوت ہے جو لاشعور ہمارے شعور کو دیتا ہے تاکہ وہ اس تلخ بات کو ہضم کر لے۔ رشوت؟ یہ تو بہت دلچسپ اصطلاح استعمال کی آپ نے۔ جی، نفسیات کی زبان میں فرائیڈ اسے اکانومی آف مینٹل ایکسپینڈیچر یعنی ذہنی توانائی کی بچت کا نام دیتا ہے۔ یہ ذہنی توانائی کی بچت کیا چیز ہے؟ دیکھیے نا، ہم سارا دن اپنے غصے، اپنی مایوسیوں، اپنے حسد اور معاشرتی پابندیوں کو دبانے میں ایک بہت بڑی ذہنی توانائی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ خود کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس مسلسل دبانے کے عمل میں ہمارا ذہن تھکتا ہے۔ اب جب ایک چٹکلا وہ دبی ہوئی بات سینسر بورڈ کی نظروں سے بچا کر اچانک کہہ گزرتا ہے تو ہمارا ذہن محسوس کرتا ہے کہ ارے مجھے تو اس تلخ خیال کو مزید دبانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اچھا، تو جو توانائی اس غصے کو یا اس باغیانہ خیال کو اندر دبانے میں خرچ ہونی تھی، وہ اچانک بچ جاتی ہے۔ جی ہاں، اور وہی بچ جانے والی غیر ضروری توانائی پھر ہمارے جسم سے ایک کہے کی صورت میں پھٹ پڑتی ہے۔ کیا بات ہے! یعنی مزاح دراصل ان چھپے ہوئے اور اکثر تلخ خیالات کو اس قدر خوشگوار اور بے ضرر بنا دیتا ہے کہ دماغ کا سینسر سسٹم انہیں پکڑنے میں مکمل ناکام رہتا ہے۔ بالکل ناکام رہتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں ایک بے پناہ نفسیاتی ریلیف ملتا ہے۔ ہنسی اسی ریلیف کا ایک جسمانی اظہار ہے۔ یہ نظریہ تو ہنسی کو ایک غیر نفسیاتی کیتھارسس بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر ہنسی ہمارے اندر کے دبے ہوئے غصے کی رشوت ہے تو پھر ذرا اس صورتحال پر غور کریں جب کوئی شخص سڑک پر چلتے چلتے اچانک کیلے کے چھلکے پر پھسل کر گرتا ہے۔ تب ہم کیوں ہنستے ہیں؟ وہاں تو ہمارا کوئی باغیانہ خیال نہیں ہوتا نا، کوئی دبی ہوئی خواہش یا کوئی جنسی تصور نہیں ہوتا۔ ہنسی تو وہاں بھی بے ساختہ آتی ہے۔ فرائیڈ اس قسم کی ہنسی کو کیسے سمجھاتا ہے؟ اور یہیں پر فرائیڈ لطیفے یعنی جوک اور کامیڈی یعنی دا کامک کے درمیان ایک انتہائی باریک لیکن بڑی فیصلہ کن لکیر کھینچتا ہے۔ مطلب ان دونوں کی سائنس الگ ہے؟ جی بالکل۔ فرائیڈ اپنی کتاب کے تیسرے اہم باب میں بتاتا ہے کہ ہر ہنسی کا ماخذ ایک نہیں ہوتا۔ اس کے نزدیک کامیڈی دریافت کی جاتی ہے یعنی فاؤنڈ، جبکہ لطیفہ باقاعدہ بنایا جاتا ہے یعنی میڈ۔ تو یہ جو کیلے کے چھلکے والی مثال ہے، یہ کامیڈی میں آتی ہے؟ خالص کامیڈی ہے۔ اس میں لاشعور کی وہ گہری اور پیچیدہ کارروائی بالکل شامل نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس فیملینئر والے لطیفے میں کیا تھا۔ تو پھر اس چھلکے پر پھسلنے والے منظر پر توانائی کیسے بچتی ہے جو ہنسی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ وہ خالصتاً ہماری شعوری یا تحت شعوری توقعات اور جو حقیقت سامنے آئی ہے اس کے موازنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مطلب ہم کچھ اور توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ کا دماغ توقع کر رہا تھا کہ وہ شخص ایک نارمل متوازن انداز میں چلتا ہوا جائے گا۔ دماغ نے اس نارمل سی حرکت کو ٹریک کرنے کے لیے ایک خاص مقدار میں توانائی مختص کر رکھی تھی، لیکن وہ شخص اچانک بڑے بے ڈھنگے انداز میں توقعات کے بالکل برعکس گر پڑا۔ تو دماغ کی توقع اور سامنے موجود حقیقت کے درمیان ایک اچانک تضاد پیدا ہو گیا۔ بالکل تضاد پیدا ہوا، اور دماغ کو وہ جو مختص کی گئی توانائی تھی وہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ صورتحال اچانک انتہائی سادہ اور ایک بے تکے پن میں بدل چکی تھی۔ تو بس وہ بچی ہوئی توانائی ہنسی میں بدل گئی۔ سمجھ گیا۔ یعنی اس کامیڈی میں صرف دو فریق شامل ہوتے ہیں، ایک وہ شخص جو گرا اور دوسرا آپ جو اسے دیکھ کر ہنسیں۔ جی، دو فریق،
لیکن لطیفے کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ لطیفے کا سرکٹ کیسے مکمل ہوتا ہے؟ ایک لطیفے کا سرکٹ مکمل ہونے کے لیے ہر صورت 3 لوگوں کا ہونا لازم ہے۔ 3 لوگ، وہ کون کون سے؟ پہلا شخص وہ جو لطیفہ بناتا ہے یا سناتا ہے۔ دوسرا شخص یا ادارہ جس پر یا جس کے بارے میں لطیفہ بنایا گیا ہے، جیسے کوئی اتھارٹی، کوئی سیاستدان یا کوئی باس۔ اور تیسرا شخص ظاہر ہے وہ جو اسے سنتا ہے؟ بالکل۔ اور کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ جو شخص ایک بہت ہی شاندار اور مزاحیہ لطیفہ سنا رہا ہوتا ہے وہ خود اتنے زور سے ہرگز نہیں ہنستا جتنا سننے والے ہنستے ہیں؟ ارے ہاں، یہ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ بہترین کامیڈینز تو بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ انتہائی خطرناک لطیفے سنا جاتے ہیں اور سامنے بیٹھا ہجوم ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو کامیڈین کی اپنی ہنسی غائب کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ سنانے والے کی وہ تمام ذہنی توانائی تو اس لطیفے کو گھڑنے میں، اس ٹیکنیک کو لاشعور سے نکال کر شعور میں لانے میں، اور سب سے بڑھ کر اپنے اندر کے سینسر بورڈ کو دھوکہ دینے میں ہی خرچ ہو چکی ہے۔ اوہ، تو اس کے پاس بچت کے نام پر کوئی توانائی نہیں بچی جو کہہ میں بدلے؟ جی، کوئی بچت نہیں ہوئی۔ لیکن جب وہ یہی لطیفہ تیسرے شخص کو سناتا ہے تو اس تیسرے شخص کو ایک بنی بنائی پیک شدہ ڈیل مل جاتی ہے۔ اس کا لاشعور بغیر کوئی محنت کیے، بغیر سینسرشپ سے لڑے اس بغاوت کا مزہ لیتا ہے۔ اسے مفت میں وہ خیالات مل جاتے ہیں جو وہ اندر دبائے بیٹھا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ زوردار کہکہا لگاتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غیر ملکی یا ہمارے اپنے ہی کلچر کا کوئی شخص آپ کو ایک ایسا لطیفہ سناتا ہے جو اس کے خیال میں تو بھائی دنیا کا بہترین لطیفہ ہے، لیکن آپ آگے سے بالکل خالی نظروں سے اسے دیکھتے ہیں، آپ کو وہ بالکل مزاحیہ نہیں لگتا۔ اگر لاشعور کی زبان ایک ہے تو ہر لطیفہ ہر شخص پر ایک جیسا کام کیوں نہیں کرتا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، فرائڈ بتاتا ہے کہ کسی بھی لطیفے کی کامیابی کا سارا دار و مدار سننے والے کی اندرونی نفسیاتی رکاوٹوں پر ہے، جنہیں ہم انہیبیشنز کہتے ہیں۔ یعنی ایک لطیفہ صرف اس وقت کام کرتا ہے جب سنانے والے اور سننے والے کا لاشعوری پس منظر ایک جیسا ہو۔ 100% درست۔ ان دونوں کو ایک ہی طرح کے خوف یا دباؤ کا شکار ہونا چاہیے، تبھی تو وہ لطیفہ ان دونوں کے اندر کے غصے کو ریلیز کرے گا۔ اچھا، تو مطلب اگر کوئی لطیفہ کسی خاص سیاسی گھٹن یا کسی سماجی پابندی پر چوٹ کر رہا ہے تو اس پر وہی شخص دل کھول کر ہنسے گا جس کے اندر اس پابندی کے خلاف لاشعوری سطح پر غصہ موجود ہے؟ جی، اور جس شخص کے اندر وہ غصہ یا وہ نفسیاتی رکاوٹ سرے سے ہے ہی نہیں، اس کے لیے وہ لطیفہ صرف چند بے ضرر اور شاید بے معنی سے الفاظ کا مجموعہ ہے۔ وہ ہرگز نہیں ہنسے گا۔ اسی لیے بعض اوقات ایک کلچر کا بہترین لطیفہ دوسرے کلچر کے لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ان کی نفسیاتی رکاوٹیں اور ٹیبوز مختلف ہوتے ہیں۔ بالکل، سنانے والے اور سننے والے کے لاشعور کو لازماً ایک ہی فریکوینسی پر ہونا چاہیے تاکہ وہ مل کر اس سینسر بورڈ کو بیوقوف بنا سکیں۔ تو اگر ہم اب تک کی ساری گفتگو کو ایک جگہ سمیٹیں تو فرائڈ کے نزدیک مزاح کوئی معمولی تفریح کی چیز تو ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک باقاعدہ اور مستقل جنگ ہے جو ہمارا لاشعور ہماری ذات کو بچانے کے لیے ہر لمحہ لڑ رہا ہے۔ بے شک۔ تو ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے فرائڈ اپنی اس گہری تحقیق کے اختتام پر کن حتمی نفسیاتی نتائج پر پہنچتا ہے؟ دیکھیں، فرائڈ اس پوری بحث کا ایک بہت ہی شاندار اختتام کرتا ہے۔ وہ ایک تیسرا اور سب سے گہرا تصور پیش کرتا ہے جسے وہ ہیومر کا نام دیتا ہے۔ ہیومر؟ وہ تو ہم مزاح کو ہی کہتے ہیں نا؟ عام زبان میں ہاں، لیکن فرائڈ کی نفسیات میں اس نے لطیفے اور کامیڈی کے بعد ہیومر کو نفسیاتی ارتقاء کا سب سے بلند اور طاقتور درجہ دیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ فرائڈ کہتا ہے کہ ہیومر دراصل انسان کا کائنات میں سب سے بڑا دفاعی نظام یا ڈیفنس میکینزم ہے۔ دفاعی نظام؟ کس چیز سے دفاع کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ کائنات کی بے رحمی سے، دکھ سے، تکلیف سے اور زندگی کی طویل مایوسیوں سے دفاع۔ زندگی میں بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں جہاں انسان حالات کے سامنے بالکل بے بس ہوتا ہے۔ جب انسان ایسی شدید تلخی یا درد کا سامنا کرتا ہے تو رد عمل کے طور پر وہ رو سکتا ہے، چیخ سکتا ہے یا گہرے ڈپریشن میں جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ہیومر ایک انتہائی مضبوط ڈھال بن کر سامنے آتا ہے۔
مجھے یہاں گیلوز ہیومر یعنی پھانسی کے تختے کے لطفوں کی یاد آ رہی ہے۔ ہاں، گیلوز ہیومر اس کی بہترین مثال ہے۔ مطلب ایک بہت مشہور اور عجیب سا قصہ ہے نا کہ ایک مجرم کو پیر کے دن صبح سویرے پھانسی دی جانی تھی۔ جب اسے کوٹری سے نکال کر پھانسی کے تختے کی طرف لایا گیا تو اس نے ارد گرد دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، واہ، اس ہفتے کی شروعات تو بہت ہی زبردست ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے! یہ بظاہر کتنا غیر منطقی اور پاگل پن لگتا ہے نا کہ موت سامنے کھڑی ہے اور انسان اپنی ہی موت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور یہی فرائڈ کا سب سے کمال اور گہرا نقطہ ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ اس پھانسی کے تختے پر کھڑے شخص کا ہیومر دراصل اس کی ایگو یعنی انا کی آخری اور سب سے شاندار بغاوت ہے۔ ایگو کی بغاوت؟ جی، ہیومر کے ذریعے انسان کا ذہن اس ظالم بیرونی دنیا کو یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ تمہاری یہ سزائیں، یہ تکالیف، یہ حالات اور حتیٰ کہ یہ موت اتنی بڑی نہیں ہے کہ مجھے اندر سے خوفزدہ کر سکیں یا مجھے توڑ سکیں۔ اوہ، یعنی میں اور میری انا ان تمام صدمات سے بہت بلند ہیں۔ گویا انسان دکھ اور تکلیف کو اپنے اوپر حاوی کرنے سے بلکہ اسے محسوس کرنے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ لاشعور کی طرف سے موت اور خوف پر ایک زبردست فتح کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اسی لیے ہیومر کے ذریعے انسان اپنی ان قیمتی نفسیاتی توانائیوں کو بچا لیتا ہے جو بصورت دیگر غم، آنسوؤں اور خوف کے تاریک غار میں ضائع ہو جاتی، اور یہ بچ جانے والی بھرپور توانائی اسے ایک فخریہ مسکراہٹ یا موت کے سامنے بھی ایک قہقہا دیتی ہے۔ کمال ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب اور فرائڈ کی تھیریز جدید نفسیات میں آج بھی اتنی ہی اہمیت کے ساتھ زیر بحث رہتی ہیں۔ فرائڈ نے یہ ثابت کیا کہ مزاح محض وقتی تفریح نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات کی بقا کا مسئلہ ہے۔ تو گویا ہنسی صرف دل بہلانے کا نام نہیں بلکہ یہ انسانی ذہن کی بقا کا وہ طریقہ ہے جو اسے زندگی کی تلخیوں اور اپنی ہی اندر کے خوف سے بچاتا ہے۔ جی، اور اس پوری کتاب اور آج کی اس گفتگو کا فکری نچوڑ بھی یہی ہے۔ مزاح تفریح سے بڑھ کر مائنڈ انالیسس کا ایک انتہائی طاقتور ٹول ہے۔ یعنی جب ہم کسی معاشرے کے پسندیدہ لطیفوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم دراصل ان کے پوشیدہ خوف اور دبی ہوئی حقیقتوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، انسان کی ہنسی اس کے ذہن کی ان تہوں کو ظاہر کر سکتی ہے جنہیں وہ خود بھی شعوری طور پر جاننے سے انکاری ہوتا ہے۔ ہنسی وہ واحد درز ہے جہاں سے لاشعور کی اصلی روشنی باہر جھانکتی ہے۔ کیا کہنے، واقعی مزاح ایک بہت گہرا نفسیاتی سمندر ہے، اور اس سیریز کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک ایسا فکری سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے۔ اللہ بار جب آپ کسی بات پر بے ساختہ ہنسیں تو ایک لمحے کے لیے روکیے اور خود سے ضرور پوچھیے گا کہ آپ کی ہنسی نے ابھی آپ کے اندر کا کون سا گہرا راز فاش کیا ہے۔ کیا آپ واقعی اس بات پر ہنسے ہیں یا اس خوف سے آزاد ہونے پر ہنسے ہیں جو اس بات کے پیچھے چھپا تھا؟ یقیناً ہر کہا ہمارے اپنے ہی اندرون کی ایک گونج ہے۔ مائنڈ ٹاک کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگر آپ انسانی ذہن، نفسیات، لاشعور اور سائنسی سوچ کو اسی انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کریں اور اس سیریز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی بار ہم ایک نئی نفسیاتی کتاب کے ساتھ انسانی ذہن کے مزید راز دریافت کریں گے۔